اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسس میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ جو ہمارے ملکی حالات ہیں ان میں لگ رہا ہے جو سیاسی حالات ہیں اور جو جس طرح کا ماحول بن رہا ہے کہ شاید ملک کو ایک اور قائد اعظم تو نہیں لیکن ایک بھٹو شاید مل جائے، یا وہ بھٹو کی ضرورت ہے۔ اب اس میں سے کون وہ بھٹو بنتا ہے، وہ عمران خان بنتے ہیں یا نواز شریف بنتے ہیں یا کوئی اور اس کے علاوہ بھٹو صاحب کے جو قتل کیس کی سماعت ہے اس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مقرر کر دیا ہے۔ پہلے یہ سیکنڈ والی بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ لگ رہا ہے کہ قاضی عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بھی کمپنی کی مشہوری کے بہت شوقین ہیں۔ آج تک ان کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے انہوں نے کسی کورٹ کو یہ ڈائریکٹیوز نہیں جاری کی کہ جن غریب لوگوں کے 10 20 نہیں 40 50 سالوں کے کیسز ہیں ان کو ڈسپوز آف کریں، یا ان کے خلاف کوئی سو موٹو ایکشن لیں، یا ان اداروں کے خلاف سرکاری اہلکاروں کے خلاف ایکشن لیں جو سمگلنگ میں ملوث ہیں، جن کے پاس ایسٹس بیہائنڈ مینز ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ سی بی آر کو کہیں کہ لائیں جی میرے پاس لے کے آئیں ایسٹس کی لسٹ کے، جس کی جو ہے 1 بلین سے زیادہ کی پراپرٹی ہے، ذرا لسٹ لے کے آئیں۔ وہ ایسی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ کچھ سیاسی قسم کے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کے جو وہ مشہور کیس ہیں، جو ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، لیکن اس میں وہ اسی دن لگ گیا تھا جس دن انہوں نے وہ اٹھایا تھا، حلف اٹھایا تھا، تو اپنی مسز کو بھی جو ہے وہ بلایا تھا۔ وہ ہمارے لیے بڑی قابل قدر ہے۔ انہوں نے کوئی دہلی کے لال قلعے کے اوپر جو ہے جھنڈا لہرایا تھا، سری نگر فتح کیا تھا۔ یہ کمپنی کی مشہوری اور ایک ان کے دل میں جو ایک پرسنل ججز جو ایک بغض تھا، وہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے سامنے آ رہی ہیں۔ باقی تو اس میں ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ یہ کیس بھی جو ہے بھٹو کو تو انہوں نے جو ہے ان کی جوڈیشری نہیں مارا، جوڈیشل مرڈر تھا ضیاء الحق کے ساتھ مل کے، اور جنرل چشتی وغیرہ اور میاں طفیل محمد، یہ ایک پوری جو ہے گروپ تھا۔ تو اب جو ہے اس میں سے کوئی چیز نکلنی تو نہیں، یہاں ہو سکتا ہے تاریخ کی درستگی ہو جائے، یا وہ یہ کہیں بھٹو تو نہیں زندہ ہو سکتا ہے۔ اس کا جو ہے احوال اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیں۔ جسٹس نسیم حسین شاہ جو ان 4 ججوں میں سے تھے جنہوں نے بھٹو کو پھانسی کا کہا تھا، اور وہ چاروں کے چاروں ان کا تعلق پنجاب سے تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی، اور باقی جو 9 ججز تھے، 9 میں سے ایک کو چھٹی بھیج دیا گیا، ایک کو پریمیچر ریٹائر کر دیا گیا، اور باقی جو رہ گئے تھے ٹوٹل اس وقت 9 ہی ججز تھے، شاید فل بینچ تھا، 7-4-3 کا فیصلہ تھا۔ تو اس میں جو ہے ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے سینٹ میں متناسب نمائندگی ہے، سپریم کورٹ میں ججز کی نمائندگی متناسب ہونی چاہیے۔ جج ایک جتنے بھی ہوں برابر ہوں ہر صوبے سے، اس میں جو ہے اس میں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سارے ججز جو ہیں وہ آبادی کے حساب سے نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ اگر اس وقت ہوتا تو یہ مسئلہ شاید ہوتا ہی نہ اس طریقے سے۔ اچھا، ابھی دوسری جو بات ہے کہ اگر یہ جو انہوں نے شروع کیا ہے، اس کی جو ری ایئرنگ شروع کی ہے، تو اس میں تو پھر انہیں پیچھے جانا پڑے گا کہ اس میں 77 کا معاملات بھی دیکھنے پڑیں گے، اور جن ججز نے مارشل لاء کو نظریہ ضرورت کے تحت اجاز وہ کیا تھا، جسٹس انوار الحق نے انہیں اس کو انڈورس کیا تھا، وہ سارے ججز ہوں گے۔ جنہوں نے حلف اٹھایا تھا مارشل لاء کے تحت وہ ہوں گے۔ پرویز مشرف کے جو ہے وہ دور میں جنہوں نے ان کا حلف اٹھایا تھا اور انہوں نے اس کو انڈورس کیا تھا اور اس کو ایتھرائز کیا تھا کہ آپ اتھارٹی ایکسرسائز کریں، آئین کو بھی بھلے وہ کریں، اور اس کے اگینسٹ انہوں نے پے پیکیج لیا تھا ان لمیٹڈ۔ پھر جو ہے وہ جو جسٹس منیر والا کیس ہے، 58 کا مارشل لاء ہے، 77 کا مارشل لاء ہے، 99 کا مارشل لاء ہے، یہ بات کی چیزیں تو یہ کیا ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو پھر کرنی پڑیں گی۔ ایسے تو نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں ہم سے غلطی ہو گئی تھی، غلطی والی بات تو ایسے نہیں ہے، بندہ مارا گیا۔ جسٹس نسیم حسین شاہ نے کہا کہ ہم پہ پریشر تھا، ہم وہ پریشر، اس نے زبانی، اس کی انٹرویو بھی موجود ہیں، اور دوسرا اس کی جو ہے کتاب میں بھی ہیں، وہ یہ دیکھ لیں۔ پھر وہ جو جسٹس مولوی مشتاق تھے جن کے جنازے پہ اللہ معاف کرے کہ جب شہد کی مکھیوں نے یا کوئی زہریلی مکھیوں نے حملہ کیا تھا، درجنوں لوگ ہاسپٹلائز ہوئے، اور ان کے جو ہے وہ ان کی جو میت تھی ان کی لاش کو جو ہے مکھیاں کاٹتی نہیں۔ تو یہ بھی جو ہے کل کی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اس کیس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ایک جو ہے ڈیلی بیس پہ میرا خیال ہے کہ
یہ قاضی صاحب چاہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ خبروں میں رہوں اور ٹاک شو میں رہوں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، باقی پریکٹیکلی جو ہے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے نہ تو ریاست کو وہ انصاف دے پا رہے ہیں نہ ریاست کے عام عوام کو۔ ریاست کا انصاف یہ ہے کہ یہاں پہ چور، ڈاکو، لٹیرے، اسمگلر، جو ڈرگ مافیا ہے، جو لینڈ مافیا ہے، جو اور اس طرح کے مافیاز ہیں، ان کے خلاف کوئی اگر ایکشن لیں، کسی کو ڈائریکٹیو جاری کریں، کسی بندے کو وہاں اپنے پاس بلائیں تو ہم مان لیں گے۔ تو یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ ہم نے اس سے پہلے کی کہ شاید جو ہے وہ ایک اور قائد اعظم تو نہ صحیح لیکن ایک اور بھٹو جو ہے کوئی نہ کوئی شاید بن جائے۔ اس میں اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب بنتے ہیں یا نواز شریف صاحب، دو بڑے مضبوط امیدوار ہیں۔ نواز شریف صاحب نے آج کہا ہے کہ میں حکومت میں آنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں، میں وہ جو میرے ساتھ ہوا ہے پہلے، جو مجھ پہ اتنے جو آج کل میں بری ہو رہا ہوں، یا یہ جو مقدمات ہیں جن لوگوں نے یہ مقدمے مجھ پہ بنائے تھے یا اس کے پیچھے جو لوگ تھے، میں انہیں جو ہے وہ ایکسپوز کرنے کے لیے آؤں گا۔ تو ظاہر ہے انہیں ایکسپوز کریں گے، اس میں تو بڑے بڑے لوگ تھے، تو ان کا بھی چانس ہے کہ عمران خان صاحب 3.5 4 سال نکال گئے تھے، ہو سکتا ہے وہ پہلے سال ہی کوئی بڑا کام کر دکھائیں۔ تو عمران خان جو ہیں وہ تو فور فرنٹ پہ ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی جماعت کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ہی تک کوڑے نہیں مارے جا رہے ہیں، باقی اسی طریقے سے اس کے چھوٹے چھوٹے جیسے 4 5 پیپلز پارٹیاں بنی تھیں، اسی طریقے سے 3 4 جو ہیں وہ نون لیگ، وہ تحریک انصاف جو ہے، پارلیمنٹیرین، استحکام پاکستان پارٹی، پھر اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اور گروپس جو ہے وہ بنتے جا رہے ہیں۔ تو کوئی جو ہے لگ یہ رہا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ تو اس موقع پہ جو ملک میں جتنی ابتری ہے، جتنی معاشی بدحالی ہے، اور پھر جو کرپشن ہے، کرپشن کو ہر بندہ جو ہے، ہر بڑا آدمی جو ہے کہتا ہے میں بھلے کرپشن کروں لیکن میرے ساتھی بھلے کریں باقی کوئی نہ کرے، ایسے نہیں ہے۔ اور اگر یہ ملک جس طریقے سے چل رہا ہے پرویز مشرف کے زمانے سے آن ورڈ، تو اس حساب سے جو ہے ملک کی جو ہے وہ حالات جو ہے بہتر ہونے، یہ جو ہے نا اس ماڈل کے تحت جو ہے حالات بہتر ہونے اچھے نہیں لگتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے بڑی بولڈ ڈیسیژن میکنگ کی ضرورت ہے، اور جو سپریمیسی آف الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ جو کرپشن کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے وہ اکراس دی بورڈ اور بالکل آندھا قسم کا ہو، تو ادروائز جو ہے کوئی سروائیول جو ہے وہ مشکل نظر آ رہی ہے۔ اب ہمارے جو بجٹ ہے، بجٹ کے لیے بھی IMF نے جو ہے وہ ڈائریکٹیوز دی ہیں کہ آپ یہ والے ٹارگٹ رکھیں گے، اور مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ جو IMF کے ٹارگٹ ہیں وہ صرف غریبوں کی جیبوں سے ہی انہیں جو ہے وہ میٹ ہوں گے، چونکہ اتنے برے حالات کے باوجود جو ہے ہماری اشرفیہ کی جو عیاشیاں وہ نہیں ختم ہوئی ہیں۔ کوئی گلف کوسٹ جو ہے نہیں بند ہوا، کوئی جو ہے وہ بڑے بڑے جتنے بھی جو عیاشی کے اڈے ہیں، کوئی گیسٹ ہاؤس نہیں بند ہوا، کوئی ریسٹ ہاؤس نہیں بند ہوا، کوئی ریزارٹ نہیں بند ہوئی، کوئی بیرونی دورے نہیں کم ہوئے، اور اس حساب سے اس جو امپورٹ کے اوپر جتنی قرض لگنی چاہیے تھی اس کے اوپر وہ نہیں لگی، اور اسمگلنگ کے اوپر جتنا کریک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اور اس لحاظ سے لگ یہ رہا ہے کہ بڑا کیجولی دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہ جو عوام ہے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ بھٹو کی ضرورت ہے یا بھٹو کوئی بن جائے، کہ عوام کی جو مسائل ہیں ان کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور عوام بہت برے طریقے سے جو ہے پیچھے جا رہے ہیں یہ سیاستدانوں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی چاکی کے درمیان۔ تو اللہ کرے کہ حالات کوئی بہتر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔